اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین۔ جب حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ میرے بھائی ہارون نے جس طریقے سے جو حکم تھا میری جانشینی نہیں نبھائی ہے اور میری قوم شرکس ہو گئی ہے، تو آپ اللہ کے عذاب سے ڈرے، تو آپ نے کہا قال رب اغفر لی ولی اخی، میرے مولا تو مجھے اور میرے بھائی کو تو معاف فرما دے، وادخلنا فی رحمتک، اور تو ہمیں اپنی رحمت میں لے لے، وانت ارحم الراحمین، اور تو سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا، تو وہ جنہوں نے بچڑا بنا لیا ان قریب انہیں پہنچے گا ان کے رب کی طرف سے غضب، اور دنیا میں ذلت پہنچے گی انہیں۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، اور اللہ اسی طریقے سے بہتان والوں کو بدلہ دیتا ہے۔ وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، وہ لوگ کہ جنہوں نے گناہ کے کام کیے، برائیاں کی ہیں، پھر توبہ کر لی شرمندہ ہو کر اپنے گناہوں سے، اس کے بعد ایمان لے آئے، تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دے گا اور رحم فرمانے والا ہوگا۔ جنہوں نے نیک کام تو کیے بات الگ ہے، لیکن فرمایا کہ جنہوں نے برائیاں کی ہیں، غلط کام کیے ہیں، اگر وہ توبہ کر لیں اپنے گناہوں سے اور ایمان لے آئیں، تو فرماتے ہیں پھر وہ اللہ کو توبہ کے بعد معاف فرمانے والا، رحم فرمانے والا پائیں گے۔ کتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہ صحیح، بخاری شریف کی حدیث پاک میں اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی بندے کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں، سمندر کے جھاگ کوئی گن سکتا ہے؟ دنیا میں کوئی آدمی نہیں گن سکتا، نہ کوئی ایسی مشین بنی ہے جو اس کو جھاگ کو گن لے۔ ایک لمحات میں پتہ نہ کتنے ارب جھاگ بنتے ہوں گے سمندر کے اندر۔ فرمایا اگر کسی بندے کے گناہ اتنے ہو جائیں جیسے کہ سمندر کے جھاگ، اور سچی توبہ کرے، اللہ انہیں بھی معاف فرما دے گا۔ اللہ انہیں بھی، بولو انہیں بھی کیا کرے گا؟ معاف فرما دے گا، جس کے گناہ اتنے ہو جائیں۔ سیدنا غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے میں حج کرنے گیا، میں نے ایک نوجوان کو دیکھا، جوانی تھی، کعبے کا طواف کر رہا تھا، رو رو کے کعبے کا طواف۔ ہمیں فکر ہوتی ہے ہمیں لاس ہو گیا، ہمیں فکر ہوتی ہے کہ ہماری لکڑی کون کاٹے گا، ہمیں فکر ہوتی ہے کہ بھئی ہماری کھیتی صحیح کون کرے گا، لیکن آپ فرماتے میں نے وہ ایسا نوجوان دیکھا، اسے فکر یہ تھی کہ اللہ کیسے راضی ہو جائے۔ وہ فرماتے ہیں اس سے میری ملاقات پہلی مرتبہ کعبے پہ ہوئی، وہ کعبے کا طواف کرا تو رونے لگا پھر، اور کہا کہ مولا میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، میں کسی مسجد کے امام کے پاس نہیں گیا اپنے گناہوں کی معافی تلافی کے لیے، ڈائریکٹ تیرے محبوب کے شہر میں آیا ہوں تجھے راضی کرنے کے لیے۔ وہ فرماتے ہیں جب 7واں چکر تھا تو غیب سے آواز آئی میرے بندے میں نے تیرا حج قبول نہیں کیا۔ وہ فرماتے ہیں میں اتنا سنا رو کے چلا گیا۔ غریب نواز فرماتے ہیں اگلے سال میں نے پھر اسے دیکھا وہاں پر، تو فرماتے ہیں وہ کعبے کا طواف کرتا پھر روتا کہ مولا میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں، میں نے بلا شبہ ظلم کیا اپنی جان پر، تو میرے گناہ معاف فرما دے۔ طواف کرتا جاتا روتا جاتا۔ وہ فرماتے ہیں جیسی 7واں چکر ہوا غیب سے آواز آئی میرے بندے میں نے تیرا حج قبول نہیں کیا۔ فرماتے ہیں 42 حج اس نوجوان نے کیے، اس خاطر حج کیے کہ صرف اللہ میرے گناہ معاف فرما دے۔ کیسے کس طریقے کا نوجوان ہوگا اندازہ لگائیے آپ۔ بندہ اس لیے حج کرتا ہے کہ اللہ صرف راضی ہو جائے، حالانکہ چاہتا وہ کسی پیر کے پاس چلا جاتا، کسی مسجد کے امام کے پاس چلا جاتا، کسی مسجد میں توبہ کر لیتا، لیکن وہ جانتا تھا کہ جو مقام نبی کے شہر کا پوری کائنات میں کہیں ہے ہی نہیں وہ مقام، اور اگر یہاں ضمانت مل گئی مجھے توبہ پہ اور اللہ نے وعدہ فرما لیا کہ تو فرمایا پھر میرا کام بن جائے گا۔ لیکن میں نے اس نوجوان سے کہا، جو نوجوان تھا جس نے 42-41 حج کیوں، تو ضعیف تو ہو گیا ہوگا نا۔ فرماتے میں نے اسے آخری مرتبہ دیکھا کہ کعبے کا طواف نہیں کر پاتا، لیکن ایک وکیل اس کے ساتھ تھا جس کا کاندھا پکڑ کے وہ طواف کر رہا تھا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ بار بار وہی تو حج کرنے آتا ہے، اور جب اللہ نے تجھ سے منع ہی فرما دیا تو پھر حج کرنے آ کیوں رہا ہے؟ جب اللہ نے تجھ سے منع فرما دیا کہ تو حج کرنے مت آ، میں نے تیرا حج قبول نہیں کیا، تو کیوں بار بار کعبے کا طواف لگا رہا ہے؟ تو کہا اس نوجوان نے کہ ایک یہی تو بارگاہ ہے صرف، اگر یہاں بھی نہیں آؤں تو پھر کس کے پاس جاؤں میں؟ غریب نواز فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے الہام ہوا
اور میں نے کہا میرے مولا تیرا بندہ بڑا رو کے حج کرتا ہے، تیرا بڑی رو کے تجھے یاد کرتا ہے، پھر بھی تو اس کے گناہ معاف نہیں فرماتا؟ کہا میرے غریب نواز اس کا حج تو میں نے پہلے ہی دن قبول فرما لیا تھا، جب پہلے حج کے لیے اس نے ارادہ فرمایا جب ہی میں نے اس کا حج کیا کر لیا، بولو قبول کر لیا، لیکن اس کا رونا مجھے اتنا پسند آیا، اگر میں کہہ دیتا تیرا حج قبول کر لیا تو یہ بار بار آ کے نہیں روتا میرے پاس آ کے، یہ اس کا رونا مجھے بہت پسند آیا ہے۔ تو فرمایا کہ مژدہ سنا دو جا کے، کہ کہہ دو جاؤ اللہ نے تیرے سارے حج قبول کر لیے ہیں۔ اللہ نے فرمایا والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم، وہ لوگ جنہوں نے گناہ کر لیے ہیں، غلطیاں کر لی ہیں، خطائیں کی ہیں، ثم تابوا من بعدها اس کے بعد وہ توبہ کر لیں، وآمنوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم، تو اس کے بعد وہ اپنے رب کو پائیں گے معاف فرمانے والا، رحم فرمانے والا۔ ولما سکت عن موسیٰ الغضب اخذ الالواح، تو جب حضرت موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا، غصے میں تو آئے تھے بہت زیادہ، اور حضرت موسیٰ کتنے جلالی غصے بات تھے، ملک الموت کے جب ایک ہاتھ مارا تھا تو آنکھ نکل کے باہر آ گئی۔ پڑھا نہیں پڑھا، یہ قصہ سنا، باقیہ سنا ہوگا آپ نے۔ جب ملک الموت آپ کے پاس آیا روح نکالنے کے لیے تو فرمایا کہ میں روح نکالنے آیا ہوں، فرمایا کس سے پوچھ کے آئے ہو؟ تو خاموش رہا، غصہ بہت تھا، تو ہاتھ مارا تو آنکھ نکل کے باہر۔ فرشتے نے پھر کوئی بات دوبارہ نہیں کی، پلٹ کے گئے میرے مولا تیرا کیسا بندہ ہے، تو نے کیسے بندے کے پاس مجھے بھیج دیا؟ اس نے تو ایسا ہاتھ مارا کہ میری آنکھ نکل کے باہر آ گئی۔ تو یہ حضرت موسیٰ ہیں، اللہ نے فرمایا جب ان کا غصہ ٹھنڈا ہوا، انہوں نے وہ توریت کی تختیاں لی ہیں، وفی نسختها ھدی ورحمۃ للذین ھم لربہم یرہبون، کہ جن کی تحریروں میں ہدایت ہے، رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ وَاخْتَارُوا مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، تو حضرت موسیٰ نے 70 نوجوان ایسے چنے اپنے رب کے وعدے کے لیے، 70 اپنی قوم سے چنندہ نوجوان لیے 70، اور کہا اللہ تعالیٰ جب معاف فرمائے گا تمہیں امتحان لے گا تمہارا۔ 70 نوجوان چنے۔ فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّايَ، تو جب ان کا امتحان لیا تو جب انہیں ایک زلزلے نے پکڑ لیا تو حضرت موسیٰ نے کہا میرے مولا اگر تو چاہتا تو مجھے اور ان کو پہلے ہی ہلاک فرما دیتا، جب اس ٹائم نافرمانی کی، بچڑا بنا لیا اور تیرے وعدہ خلاف کی تو جب ہی ہلاک فرما دیتا۔ اب جب میں نے چن لیے 70 نوجوان تیرے وعدے کے لیے تو اب بھی ہمیں ہلاک فرماتا ہے۔ بما فعل اتهلكنا بما فعل السفهاء منا، کہ تو ان بے وقوفوں کی وجہ سے ہمیں ہلاک کرتا ہے جنہوں نے ایسا کام کیا۔ ان ہی الا فتنتک تضل بها من تشاء وتهدی من تشاء، تو کہا یہ نہیں ہے لیکن تمہاری آزمائش ہے، جس کو چاہے گمراہ کرے، جسے چاہے ہدایت دے۔ اللہ انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین، میرے مولا تو ہمارا ولی ہے، تو ہمارا مولا ہے، تو ہمارے گناہوں کو بخش دے اور تو سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ، اور کہا کہ میرے مولا تو لکھ دے دنیا میں ہمارے لیے بھلائی اور آخرت میں۔ حدیث پاک میں فرمایا اس سے بہتر کوئی دعا نہیں ہے۔ آپ جتنی بھی دعائیں مانگتے ہیں نا، جتنی دعائیں مانگتے ہیں، اور جو حدیث میں اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اس سے بہتر اور اس سے اعلیٰ کوئی دعا ہے ہی نہیں، اس سے بڑی بھی کوئی دعا نہیں ہے، اس سے بہتر بھی کوئی دعا نہیں ہے۔ آپ سوچیں، آپ سوچیں گے یہ کیسے؟ آپ اس میں آپ کا ایمان بھی آ گیا، نہیں اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یعنی مولا دنیا میں جتنی بھلائیاں تو سب ہمیں عطا فرما دے، آپ کا کاروبار، آپ کی نیک اولاد، دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں سب اس میں آ گئیں، اس سے بہتر کوئی دعا نہیں ہے۔ پھر فرمایا وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں جتنی بھی بھلائیاں سب تو ہمیں عطا فرما دے۔ تو بتاؤ اس سے بہتر کوئی دعا ہے؟ ایمان بھی شامل، نیک اولاد بھی شامل، نیک کاروبار بھی شامل، عزت بھی شامل، ذلت سے بچنا بھی شامل، ساری چیز اس کے اندر ہیں۔ انا خدنا الیک، اے میرے مولا ہم تیری ہی طرف پلٹنے والے ہیں۔ قال عذابی اصیب بہ من اشاء، تو اللہ نے فرمایا کہ میرے موسیٰ میں جس کو چاہوں عذاب دوں۔ ورحمتی وسعت کل شیء،
اور فرمائے میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. فَسَاكْتُبُوهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيَأْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ. تو ان قریب میں ان کو نعمتیں دوں گا جو لوگ ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں پہ ایمان لے کر آئے. اللہ نے وعدہ فرمایا اور وہ وعدہ پورا ہوا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ تحیۃ والسلام کو اللہ نے بڑی بڑی نعمتیں فرمائی ہیں. اندازہ لگائیے, حدیث پاک میں فرمایا کہ انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا جس کو ہمارا دل کہتے ہیں, فرمایا یہ بادشاہ کی حیثیت رکھتا ہے جسم کے اندر. فرمایا جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ہلکا سا سیاہ داغ لگتا ہے. جیسے کہ آپ سمجھیں جب جس برتن میں کھانا بنتا نا تو کالا ہوتا نہیں ہوتا نیچے سے, اگر ترنت مانج لیا گیا تو برتن صاف, اور آپ اس میں کھانا بناتے رہے تو برتن کالا ہوتا رہے گا. آقا ارشاد فرماتی ہیں صحابہ سے, فرمایا انسان کے بدن میں ایک جسم کا ایک گوشت کا لوتھڑا ہے جس کو دل کہا جاتا ہے. جب کوئی بندہ پہلی بار گناہ کرتا ہے نا تو ہلکا سا داغ اس کے دل پہ لگ جاتا ہے کالا. حتیٰ کہ فرمایا کہ وہ دل کا داغ آہستہ آہستہ بڑھتا رہتا اگر بندہ توبہ نہ کرے, اور اتنے گناہ کرتا کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا. پھر فرمایا اسے نیکی پہ نیکی نہیں لگتی, پھر اسے گناہ ہی اچھا لگتا ہے. پھر سمجھتا ہے میں گناہ کر رہا ہوں یہ بڑا اچھا ہے, اور نیکی کو کوئی کہے تو اسے لگتا ہے جیسے کہ مجھ پہ ظلم کر دیا کسی نے. تو آقا فرماتے ہیں جب تک تمہارا دل سلامت ہے سب کچھ سلامت ہے, اور جب دل بیکار ہو گیا تو سب کچھ کیا ہو گیا, بولو انما الاعمال بالنیات. مسلم شریف کی حدیث میں فرمایا کہ تمہاری عملوں کا دار مدار تمہاری نیت یعنی تمہارے دل کے اوپر ہے. جو ہم کرتے ہیں جو ہم دکھاتے ہیں یہ نیت کے اوپر ہے بھائی, اور قیامت کے دن جو فیصلہ ہوگا وہ تمہاری نیت کے اعتبار سے ہوگا.